یعنی باہر کی چیزیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی، فلاں عورت رات کو نماز بھی پڑھتی ہے، قیام بھی کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے. حدیث سنیے پھر سے، بار بار میں سمجھا کر جا رہا ہوں. فلاں عورت، اے اللہ کے نبی، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، نیک عمل بھی کرتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ کے رسول وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے تعلق سے گندی گندی باتیں کیا کرتے ہیں، ان کو اذیت پہنچایا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے. اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں سے. کون عورت؟ اللہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہے، قیام کرتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، نیک عمل بھی کرتی ہے. صرف اس کا قصور یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو گالی دیتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، یہ جہنم کے اندر جائے گی، یہ جہنمیوں میں سے ہے. اسی طرح اللہ کے نبی سے پھر پوچھا گیا، اللہ کے رسول فلاں عورت 5 ٹائم کی فرض نماز پر صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے اور پنیر کے چند ٹکڑے کے برابر صدقہ بھی کرتی ہے. اے اللہ کے نبی وہ تو عورت قیام اللیل قیام کرتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، نیک عمل بھی کرتی تھی، صدقہ بھی کرتی تھی، لیکن صرف اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو جس کے ذریعے سے وہ جہنمی. لیکن اللہ کے نبی وہ فلاں عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جنتیوں میں سے ہے، یعنی یہ جنت کے اندر جائیں گی. حالانکہ عبادت کے معاملے میں، اللہ کے عبادت یعنی نفلی عبادت کے معاملے میں رات میں قیام نہیں کرتی تھی، اس سے زیادہ دن میں اس سے زیادہ روزہ بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن کیا کرتی تھی؟ اپنی زبان کو محفوظ رکھتی تھی، اپنی زبان کو پڑوسیوں کے لیے خراب نہیں کرتی تھی، پڑوسیوں کو گالی نہیں دیتی تھی. تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائیں گی، یہ جنتیوں میں سے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنیں، آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کر کے جاتا ہوں کہ کبھی اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ نہ پہنچائیے گا، اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیے گا، کیونکہ پڑوسی کا حق آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور ایک حدیث پڑھ دوں گا، 4 حدیث سے 3 حدیث سے ہوئی.